اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ، اور ہم نے نوح کو اس کی قوم میں بھیجا، یقیناً میں تمہیں کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں۔ سورہ ہود آیا 25۔ یہ قصہ نوح کا آغاز ہے اور یہ سورۃ ہود میں آنے والے 5 قصوں میں سے ایک ہے۔ قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیتیں پہنچانے کی حد کر دی، تو انسانی تاریخ میں انبیاء کی دعوت، قوم کی تکذیب، پھر مومن کی نجات اور کافروں کی ہلاکت سے واضح کیا گیا کہ آج کی تکذیب اور آج کا تشدد نیا نہیں ہے۔ نوح علیہ السلام کے دور سے یہی حالات چلے آ رہے ہیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور ہم نے نوح کو علیہ السلام کو اس کی قوم میں بھیجا۔ نوح علیہ السلام سب سے پہلے رسول ہیں جو دنیا میں لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجے گئے۔ نوح علیہ السلام عبد الشکور تھے۔ کہا جاتا ہے کہ ان کی قوم کے کفر و شرک اور شر و فساد سے زمین بھر گئی تھی۔ اِلیٰ قومہ، اس کی قوم میں جن لوگوں کی طرف نوح علیہ السلام کو بھیجا گیا وہ انہیں رب کی طرف بلاتے تھے، انہیں شرک سے روکتے تھے۔ انی لکم نذیر مبین، یقیناً میں تمہیں کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں۔ نوح علیہ السلام عمر بھر بت پرستوں کو سمجھاتے رہے۔ انہوں نے یہی کہا کہ میں تمہیں اللہ تعالیٰ کے تباہ کن عذاب سے ڈراتا ہوں۔ اگر تم شرک نہیں چھوڑو گے تو ایسا عذاب آئے گا جو تمہاری نسلوں کو برباد کر دے گا۔ یعنی میں نذیر ہوں، ہر چیز کو کھول کھول کر بیان کرتا ہوں۔ میں تمہیں تمہارے کفر پر اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈراتا ہوں، لہٰذا ایمان لاؤ اور اس کے احکامات کی اطاعت کرو۔ اللہ تعبدوا الا اللہ انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، کہ تم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، بلا شبہ میں تم پر ایک دردناک عذاب کے دن سے ڈرتا ہوں۔ سورۃ ہود آیا 26۔ اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ تم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، یعنی تم اپنی عبادت کو ایک اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کر دو، دوسرے معبودوں کی عبادت چھوڑ دو۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، بلا شبہ میں تم پر ایک دردناک عذاب کے دن سے ڈرتا ہوں، یعنی اگر تم اس کی عبادت نہیں کرو گے جس نے تمہیں پیدا کیا، جو تمہیں کھلاتا اور پلاتا ہے، تو وہ تمہیں دردناک عذاب میں مبتلا کرے گا۔ اس دن عذاب تمہیں گھیرے میں لے کر برباد کر دے گا۔ رب العزت نے فرمایا، لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ، بلا شبہ یقیناً ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تو اس نے کہا، اے میری قوم، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، یقیناً میں تم پر ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ سورۃ الاعراف آیا 59۔ فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين۔ تو اس کی قوم میں سے سرداروں نے کہا جنہوں نے کفر کیا، ہم تمہیں اپنے جیسا انسان ہی دیکھتے ہیں اور ہم نہیں دیکھتے کہ سطحی رائے رکھنے والے ہمارے کم ترین افراد کے علاوہ کسی نے بھی تیری پیروی کی ہو، اور ہم نہیں دیکھتے اپنے آپ پر تمہاری کوئی برتری، بلکہ ہم تمہیں جھوٹا ہی سمجھتے ہیں۔ سورۃ ہود آیا 27۔ فقال الملأ الذين كفروا من قومه، تو اس کی قوم میں سے سرداروں نے کہا جنہوں نے کفر کیا،
نوح علیہ السلام کی قوم کے سرداروں نے ان کی دعوت کو ٹھکراتے ہوئے کہا، ما نراک الا بشرا مثلنا، ہم تمہیں اپنے جیسا انسان ہی دیکھتے ہیں۔ نوح علیہ السلام کی دعوت سن کر کافر سرداروں نے کہا، آپ تو ہم جیسے ہیں، فرشتہ نہیں، ہمیں چھوڑ کر آپ کے پاس وحی آئے، اس کے بارے میں ہماری سمجھ کام نہیں کرتی۔ بشر کے علاوہ رسول کا کچھ اور ہونا مناسب ہی نہیں، کیونکہ انسان علم حاصل کرتا ہے، کیونکہ انسان ہی انسان سے علم حاصل کر سکتا ہے، اور اپنے ہر معاملے میں وہ صرف انسان کی طرف رجوع کر سکتا ہے۔ اس کے برعکس وہ فرشتوں سے سیکھ سکتا ہے، نہ ان کی طرف رجوع کر سکتا ہے۔ وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُونَا بَادِيَ الرَّأْيِ، اور ہم نہیں دیکھتے کہ سطحی رائے رکھنے والے ہمارے کم ترین افراد کے علاوہ کسی نے بھی تیری پیروی کی ہو۔ یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ ہم میں صرف ان لوگوں نے آپ کی پیروی کی ہے جو ذلیل اور گھٹیا ہیں۔ نبی پر سب سے پہلے وہ لوگ ایمان لانے والے ہوتے ہیں جو معاشرہ کے ہاتھوں ستم رسیدہ ہوں، غریب ہوں، نوجوان اور باہمت ہوں، جو ایسے ظالم معاشرے کے سامنے ڈٹ جانے کی جرأت رکھتے ہوں۔ ایسے ہی لوگ ہر نبی کا ابتدائی سرمایہ ہوتے ہیں، حالانکہ وہ در حقیقت اشراف اور عقل مند لوگ تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جو حق کے سامنے سراپا گندہ ہو گئے۔ یہ وہ رذیل لوگ نہ تھے جن کو اشرافیہ کہا جاتا تھا، جو ہر سرکش شیطان کے پیچھے لگ جاتے تھے، جنہوں نے پتھروں اور درختوں کو اپنا معبود بنا رکھا تھا، جن کا یہ لوگ تقرب حاصل کرتے تھے اور جن کے سامنے سجدہ ریز ہوتے تھے۔ کیا آپ ان سے زیادہ رذیل اور ان سے بڑھ کر خسیس کہیں اور دیکھ سکتے ہیں؟ رب العزت نے اسی رویے کی وضاحت ایک اور مقام پر فرمائی۔ انہوں نے کہا، کیا ہم تجھے مان لیں حالانکہ تیرے پیچھے وہ لوگ چلے ہیں جو سب سے ذلیل ہیں؟ نوح علیہ السلام نے کہا، اور مجھے کیا معلوم کہ وہ کیا کرتے رہے ہیں، ان کا حساب میرے رب ہی کے ذمہ ہے۔ کاش تم سمجھتے، اور میں ایمان والوں کو نکال دینے والا نہیں ہوں، میں تو صرف کھلا ڈرانے والا ہوں۔ انہوں نے کہا، اے نوح، یقیناً اگر تم باز نہیں آؤ گے تو یقیناً ضرور تم سنسار کیے گئے لوگوں میں سے ہو جاؤ گے۔ سورۃ الشعراء آیا 111 سے 115۔ یہ باتیں قوم نوح کی جہالت اور کم عقلی کی دلیل تھی، اس لیے کہ حق حق ہوتا ہے، چاہے اس کی اتباع شرفائے قوم کریں یا غریب لوگ کریں۔ بادی الرائے، سطحی رائے رکھنے والے، یعنی آپ کے ماننے والے موٹی عقل کے لوگ ہیں، سوچ سمجھ کر فیصلے نہیں کرتے، بے سوچے سمجھے تیری دعوت پر تیری پیروی کرتے ہیں۔ یعنی وہ لوگ آپ پر ایمان لاتے ہیں جو بصیرت سے محروم ہیں۔ حق کی دعوت پر لبیک کہنے والے برباد ہوتے ہیں، دولت مند تو اس سے بھاگتے ہیں، پھر اس کی مخالفت میں اپنی پوری قوتیں صرف کر ڈالتے ہیں۔ ہرقل نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ابو سفیان سے کچھ سوالات پوچھے تھے، جن میں یہ سوال بھی تھا کہ ان کے جاننے والے غربا یا اونچے طبقے کے لوگ ہیں۔ ابو سفیان نے جواب دیا، کمزور لوگ۔ تو ہرقل نے کہا، کمزور لوگ ہی انبیاء کے پیروکار ہوتے ہیں۔ وَمَا نَرَىٰ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ، اور ہم نہیں دیکھتے اپنے آپ پر تمہیں کوئی برتری، بلکہ ہم تمہیں جھوٹا ہی سمجھتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ وَمَا نَرَىٰ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ، اور ہم نہیں دیکھتے آپ پر تمہاری کوئی برتری، ہمارے خیال میں تمہیں ہمارے مقابلے میں کوئی فضیلت نہیں، ہم آپ کی فرما برداری کریں۔ بل نظنکم کاذبین، بلکہ ہم تمہیں جھوٹا ہی سمجھتے ہیں، ہم تو تمہیں جھوٹا ہی سمجھتے ہیں۔ انہوں نے اس بارے میں جھوٹ بولا تھا کیونکہ وہ ایسی نشانی اور معجزات دیکھ چکے تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی تائید کے لیے نازل فرمایا تھا، جو آپ کی صداقت پر انہیں قطعی یقین فراہم کرتی تھی۔
اگر حق واضح ہو اور دل کا آئینہ روشن ہو تو آدمی ایک لمحے کے لیے بھی شک میں نہیں پڑتا اور حق کو فوراً قبول کر لیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی رسالت کا اعلان کیا تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغیر کسی توقف کے آپ کی آواز پر لبیک کہا اور اسلام میں داخل ہو گئے۔ قال یا قومی ارأیتم ان کنت علی بینات من ربی وآتانی رحمة من عنده فأمیت علیکم انلزموکموها وانتم لها کارہون۔ اس نے کہا اے میری قوم، کیا تم نے دیکھا اگر میں اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر قائم ہوں اور اس نے اپنے پاس سے مجھے رحمت عطا کر دی تو پھر تم پر وہ اوجھل رکھی گئی تو کیا ہم اسے زبردستی تم پر لازم کر دیں گے جبکہ تم اسے ناپسند کرنے والے ہو۔ سورہ ہود آیا 28۔ قال یا قومی ارأیتم ان کنت علی بینات من ربی، اس نے کہا نوح علیہ السلام نے، اے میری قوم، کیا تم نے دیکھا اگر میں اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہوں؟ نوح علیہ السلام نے جواب دیا کہ واضح دلیل، سچی نبوت اور یقین تو میرے رب کی رحمت کے طور پر میرے پاس آ چکی۔ وآتانی رحمة من عنده، اور اس نے اپنے پاس سے مجھے رحمت عطا کر دی، یعنی اس نے اپنی رحمت سے میری جانب وحی بھیجی اور مجھے اپنا رسول منتخب کیا اور مجھے ہدایت دی۔ فأمیت علیکم، پھر تم پر وہ اوجھل رکھی گئی، یعنی تم سے حقیقت کو چھپا لیا گیا، اس لیے تم نے اسے نہیں پہچانا اور بے سوچے سمجھے مخالفت پر اتر آئے۔ انلزموکموہا، تو کیا ہم اسے زبردستی تم پر لازم کر دیں گے؟ کیا میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کو زبردستی تمہارے سر چڑھا دوں؟ وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ، جبکہ تم اسے ناپسند کرنے والے ہو، یعنی جب تم حق سے بیزار ہو، اسے جھٹلانے کی حرص رکھتے ہو، تو میں زبردستی تمہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا حصہ دار نہیں بنا سکتا۔ ہاں، تمہارے ٹھکرانے سے نہ ہمارے یقین میں کمی آئے گی اور نہ آپ لوگوں کے الزامات ہمارے حق کے راستے سے ہٹا سکتے ہیں۔ وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ۔ او اے میری قوم، میں اس پر تم سے کوئی مال بھی نہیں مانگتا ہوں، جو میرا اجر تو بس اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے، اور میں ان کو قطعاً دور کرنے والا نہیں ہوں جو ایمان لائے، بلا شبہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں، لیکن میں دیکھتا ہوں تم لوگ جہالت برتتے ہو۔ سورہ ہود آیا 29۔ وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا، او اے میری قوم، میں اس پر تم سے کوئی مال بھی نہیں مانگتا ہوں۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو مخاطب کر کے کہا کہ میں تمہاری نجات کے لیے دکھ اٹھا رہا ہوں اور مصائب برداشت کر رہا ہوں اور تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف بلا رہا ہوں، اس پر میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگ رہا، میں تم سے خیر خواہی کرنے پر مال نہیں مانگ رہا۔ ان اجریہ الا علی اللہ، میرا اجر تو بس اللہ کے ذمہ ہے۔ میری دعوت کا صلہ، میری پریشانیوں اور خیر خواہیوں کا صلہ تو میرے رب کے ذمہ ہے، میرا تو ایک ہی مطالبہ ہے کہ تم حق قبول کر لو۔ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا، اور میں ان کو قطعاً دور کرنے والا نہیں ہوں۔ تمہارا یہ مطالبہ ظلم پر مبنی ہے کہ میں غریب مسلمانوں کو ہٹا دوں، میرے لیے یہ مناسب نہیں کہ میں انہیں دھتکاروں۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم 6 آدمی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے، تو مشرک لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
ان لوگوں کو اپنے پاس سے ہٹا دیں تو یہ ہم پر جرأت نہیں کر سکیں گے۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان لوگوں میں ابن مسعود اور حزیل کا ایک آدمی اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور 2 آدمی جن کا میں نام نہیں جانتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں جو اللہ تعالیٰ نے چاہا واقع ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل میں ہی باتیں کی تو اللہ عز و جل نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی۔ آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ روکے رکھیں جو صبح شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، وہ اس کی رضا چاہتی ہیں اور آپ کی نگاہیں ان سے آگے نہ بڑھیں۔ آپ دنیا کی زندگی کی زینت چاہتے ہیں اور آپ ایسے شخص کی اطاعت نہ کریں جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے اور جو اپنی خواہش کے پیچھے چلا ہے اور جس کا معاملہ حد سے گزرا ہوا ہے۔ انہم ملاقو ربہم، بلا شبہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں، یعنی وہ تو ایسے لوگ ہیں جنہیں ان کے ایمان اور تقوی کی وجہ سے نعمت بھری جنتیں عطا ہونے والی ہیں، جہاں وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں۔ ایمان لانے کے بعد اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کا مقام بلند ہو گیا ہے، اور جب وہ اللہ تعالیٰ سے ملیں گے تو مجھ سے جھگڑیں گے کہ اے رب، انہوں نے ہمیں اپنی مجلس سے نکال دیا تھا۔ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ، لیکن میں دیکھتا ہوں تم لوگ جہالت برتے ہو، میری رائے میں تم نادان ہو، اس لیے کہ تم نے حق کو جھٹلایا ہے اور اولیاء اللہ نے حق کی اتباع کی ہے جنہیں تم مجھ سے دور کرنا چاہتے ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ تم لوگ نہایت ہی نادان ہو، جب ہی تو سوچتے ہو کہ اگر ایمان لے آؤ گے تو ہمارے کمزور اور ضعیف پیروکاروں کے برابر ہو جاؤ گے۔ وَيَا قَوْمِ مَن يَنصُرُونِي مِنَ اللَّهِ إِن طَرَدتُّهُمْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ، اور اے میری قوم، اگر میں ان کو دور ہٹا دوں تو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کون میری مدد کرے گا، تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ سورہ ہود آیت 30۔ وَيَا قَوْمِ مَن يَنصُرُونِي مِنَ اللَّهِ إِن طَرَدتُّهُمْ، اے میری قوم، اگر میں ان کو دور ہٹا دوں تو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کون میری مدد کرے گا، یعنی اگر میں ان کمزور لوگوں کو جنہیں تم مجھ سے دور کرنا چاہتے ہو ان کو دھتکاروں تو مجھے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے کون بچائے گا؟ یقیناً ان کا دھتکارنا تو اللہ تعالیٰ کے عذاب کا باعث بننے والا ہے۔ جو لوگ ایمان لے آتے ہیں وہ رب کی حفاظت میں چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کمزوروں کا بھی والی ہے اور کمزوروں کا بھی رب ہے۔ وہ اپنے ولیوں کی حفاظت کرتا ہے، ان کے خلاف اٹھنے والے ہاتھوں کو برداشت نہیں کرتا۔ اللہ رب العزت نے نابینا صحابی کلثوم ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طرز عمل پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عطا فرمایا، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں کی حفاظت فرماتا ہے۔ رب العزت نے فرمایا عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکی، اس نے تیوری چڑھائی اور منہ پھیر لیا کہ اس کے پاس ایک اندھا آیا، اور آپ کو کیا چیز معلوم کرواتی شاید کہ وہ پاکیزگی حاصل کرتا۔ عبسہ، سورۃ عبسہ آیا 1 سے 3۔ افلا تذکرون، تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ تم ایسی نصیحت سے نفع کیوں نہیں حاصل کرتے جو تمہارے لیے نفع مند ہے؟ ولا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغیب ولا اقول انی ملک ولا اقول للذین تزدری اعینکم لن یؤتیہم اللہ خیرا اللہ اعلم بما فی انفسہم انی اذا لمن الظالمین۔ سورہ ہود آیہ 31۔
اور میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کے خزانے ہیں اور میں غیب بھی نہیں جانتا، نہ ہی میں یہ کہتا ہوں کہ بے شک میں فرشتہ ہوں، اور نہ میں ان لوگوں کے بارے میں جنہیں تمہاری نگاہیں حقیر سمجھتی ہیں یہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں قطعاً کوئی بھلائی عطا نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہی اس کو زیادہ جاننے والا ہے جو ان کے دلوں میں ہے، بلا شبہ اس وقت تو میں یقیناً ظالموں میں سے ہوں گا۔ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَائِنُ اللَّهِ، اور میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کے خزانے ہیں، یعنی میں تمہیں اللہ تعالیٰ کے پیغامات پہنچاتا ہوں، اس کا رسول ہوں، اس کی طرف بلاتا ہوں، میں تمہیں توحید کی دعوت دیتا ہوں، میں تمہیں بشارتیں دیتا ہوں اور برے انجام سے ڈراتا ہوں۔ میرا کام اخلاص سے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانا ہے، میرا مقصد تو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، مال جمع کرنا نہیں۔ میرے ہاتھ میں کوئی اختیار نہیں، نہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کے خزانے ہیں کہ جس کو چاہوں عطا کروں اور جس کو چاہوں محروم کر دوں۔ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اور میں غیب بھی نہیں جانتا، نہ میں غیب جانتا ہوں کہ تمہارے دل کے راز تم پر کھول دوں۔ رب العزت نے فرمایا، آپ کہہ دیں میں اپنی جان کے لیے کسی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں مگر جو اللہ تعالیٰ چاہے، اور اگر میں غیب جانتا ہوتا تو میں ضرور بھلائیوں میں سے بہت زیادہ حاصل کر لیتا اور مجھے کوئی تکلیف تک نہ چھوتی۔ نہیں ہوں میں مگر ایک ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ سورۃ الاعراف آیہ 188۔ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ، اور نہ ہی میں یہ کہتا ہوں کہ بے شک میں فرشتہ ہوں، یعنی میں ایک انسان ہوں۔ اپنے مقام سے بڑھ کر دعویٰ نہیں کرتا، جب میں خود ایسے دعوے نہیں کرتا تو پھر میرے اندر ان صفات کے مفقود ہونے پر میری نبوت کا کیوں انکار کرتے ہو؟ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَن يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا، اور نہ میں ان لوگوں کے بارے میں جنہیں تمہاری نگاہیں حقیر سمجھتی ہیں یہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں قطعاً کوئی بھلائی نہیں عطا کرے گا۔ اور غریب اہل ایمان جن کو تم نیچ سمجھتے ہو، میں ان کے بارے میں ہرگز یہ نہیں سمجھتا کہ اللہ تعالیٰ انہیں ان کی قربانیوں کا صلہ نہیں دے گا۔ اللہ اعلم بما فی انفسہم، اللہ تعالیٰ ہی اس کو زیادہ جاننے والا ہے جو ان کے دلوں میں ہے۔ مجھے تو ان کے ظاہری حالات کا علم ہے، اللہ تعالیٰ ان کے باطن کو خوب جاننے والا ہے۔ اگر وہ اپنے ایمان میں سچے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں ضرور ثواب عطا فرمائے گا، اور اگر وہ اپنے ایمان کے دعوے میں سچے نہیں تو ان کا معاملہ اپنے رب کے ذمہ ہے۔ انی اذا، بلا شبہ اس وقت تو میں یقیناً، یعنی اگر میں نے ان کے بارے میں کچھ کہا، لمن الظالمین، ظالموں میں سے ہوں گا۔ اگر میں ایسا کہوں گا تو میں ان کے حق میں ظالم ہوں گا، اس لیے کہ میں نے ان کی قدر و منزلت نہیں پہچانی اور ان کی شان کے خلاف بات کہی۔ آیت کے آخری حصے میں اس طرف اشارہ ہے کہ کافروں نے غریب مسلمانوں کو حق تحقیر کر کے ظلم و تعدی کا ارتکاب کیا۔ اس طرح نوح علیہ السلام نے غریب لوگوں کو دور کر دینے کا مطالبہ کرنے والوں کو مایوس کر دیا کہ ان کو اپنے سے دور کر دیں۔ نوح علیہ السلام عادل تھے، انہوں نے اپنی قوم کو ایسے طریقے سے سمجھایا جو کسی بھی غیر متعصب انسان کو حق سمجھنے میں مدد دے سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی ہدایت دے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ جڑے رہیں، چاہے ہمیں، اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کر دین کو قائم کریں۔ دین قائم کرنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں چن لے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر جمع دے۔ آمین یا رب العالمین۔